کا حکم ہر کسی کو ہے، ساری مخلوق کو ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے، درخت جو ہیں وہ قیام کی حالت میں ہیں، جو چوپائے ہیں وہ رکوع کی حالت میں ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ سجدے کی حالت میں ہیں، اور جو پہاڑ ہیں وہ قعدے کی حالت میں، تحیات کی حالت میں ہیں۔ کل قد علم الصلاۃ وتسبیحہ، اللہ فرماتے ہیں ہر کسی کو اپنی نماز کا پتہ ہے کہ کیسے ادا کرنی ہے، مگر ساری مخلوق ایک ایک رکن ادا کر رہی ہے۔ انسان کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، وہ تمام ارکان کا مجموعہ پوری نماز ادا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے عرش کے فرشتے ہیں وہ بھی نماز ادا کرتے ہیں، جو قیام میں ہے وہ ساری زندگی قیام میں رہے گا، رکوع نہیں کر سکے گا، جو رکوع میں ہے ساری زندگی رکوع میں رہے گا، سجدے میں نہیں جائے گا، جو سجدے میں ہے ساری زندگی سجدے میں رہے گا، اتحیات میں نہیں جائے گا، جو اتحیات میں ہے ساری زندگی اتحیات میں۔ تو فرشتے ایک ایک رکن پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ نے انسان کو یہ شان عطا فرمائی، ان تمام ارکان کا مجموعہ پوری نماز تکبیر اولیٰ سے لے کے سلام پھیرنے تک انسان کو عطا فرمائی۔ اور اس نماز کا حکم بچے کو بچپن سے دے دیا جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جی بچپن سے کیسے دے دیا جاتا ہے؟ بھئی دیکھیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت۔ تو اذان میں کیا کہتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ تو نماز کے لیے بلایا نا بچے کو، تو اذان دینے کے کئی فوائد ہیں۔ ایک تو اللہ کا نام اس کے دماغ میں پہنچایا، بچے کے دماغ میں، دوسرا اس کو نماز کا حکم بھی فرمایا، اور تیسرا اس کو یہ بھی بتا دیا کہ اے بچے تیری زندگی کی اذان بھی ہو چکی، اقامت بھی ہو چکی، اب جب نماز پڑھنے میں تھوڑا سا وقت باقی ہوتا ہے، اتنا تیری زندگی ہے، اس زندگی کو تو گزارے گا تو تیری نماز جنازہ کھڑی ہو جائے گی۔ اور حکم نماز اس کا بھی جو ہے نا وہ صراحت ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ آپ اپنی والدہ کی گواہی دیں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ۔ تو دیکھو بچہ ہے، کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا نماز کا، تو بچپن میں ہی گویا نماز کا حکم مل جاتا ہے بچے کو۔ پڑھنی تو ہوتی ہے جب وہ بالغ ہوگا، فرض اس وقت ہوگی، حکم پہلے سے دے دیا جاتا ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ یہ نماز اتنی اہم ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ماں باپ بچپن میں کہہ دیتے ہیں بیٹا ہم نے تجھے حافظ بنانا ہے، ہم نے تجھے عالم بنانا ہے، تجھے انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، ہم نے تجھے پائلٹ بنانا ہے۔ اب وہ چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن پائلٹ بننے کے لیے اس کو اسی وقت سے کہنا شروع کر دیتے ہیں، اہمیت کی وجہ سے۔ اسی طرح نماز کے لیے بچپن میں کہہ دیا گیا، اگرچہ نماز فرض تو ہونی تھی جب اس نے جوان ہونا تھا۔ صلاۃ عربی کا لفظ ہے، اور اس کے جو حروف اصلی ہیں وہ 3 ہیں، صاد، لام اور الف، صلاۃ۔ اور جس لفظ کے یہ حروف ہوں اس کے 3 معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے دعا کرنا، دوسرا ہوتا ہے تعظیم کرنا، اور تیسرا ہوتا ہے ٹیڑھے پن کو ٹھیک کرنا۔ تو نماز میں یہ تینوں صفات پائی جاتی ہیں۔ نماز میں تعظیم الہی بھی ہے۔ آپ دیکھیں تعظیم کے 4 طریقے ہوتے ہیں، کسی کو دیکھ کے ادب سے کھڑا ہو جائے، کسی کو دیکھ کے اس کے سامنے جھک جائے، کسی کو دیکھ کے اس کے پاؤں کے اوپر جو ہے وہ جا پڑے، یا کسی کو دیکھے تو اٹھ کے بیٹھ جائے۔ تو 4 طریقے تھے، اللہ نے نماز میں 4 طریقے مکمل کر دیے۔ تو نماز میں تعظیم بدرجہ اتم موجود ہے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ دعا کرنا، نماز میں دعا موجود ہے، ہم پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ دعا ہے جو ہم نماز میں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا معنی ہے ٹیڑھے پن کو ٹھیک کرنا، تو جیسے آگ کے ذریعے سے بانس اگر ٹیڑھا ہو تو اس کو سیدھا کر لیا جاتا ہے، اسی طرح نماز بھی اپنے نور کی گرمی سے انسان کے ٹیڑھے اخلاق کو ٹھیک کر دیتی ہے، انسان کو نیک بنا دیتی ہے۔ اب ایک نقطہ اور بھی ہے کہ 5 نمازیں اللہ نے کیوں بنائی؟ 7 بن جاتی، 3 بن جاتی، 10 بن جاتی، 5 کیوں؟
علماء نے اس کا خوبصورت جواب دیا. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو 5 حواس عطا فرمائے ہیں. 5 جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں. چھوٹے بچے سکولوں میں پڑھتے بھی ہیں. وہ 5 حواس کون سے ہیں؟ دیکھنا، سننا، سونگھنا، چھونا اور چکھنا. یہ 5 حواس ہیں جو اللہ نے ہر بندے کو عطا فرمائے ہیں. اور 5 حواس پر شکریہ ادا کرنے کے بدلے اللہ نے ان پر 5 نمازیں فرض فرما دی. جو 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ گویا 5 حواس کا شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے. بعض علماء نے کہا کہ 5 نعمتیں بنیادی ہیں: کھانا، پینا، کپڑا، مکان، بیوی. اب یہ ہر بندے کو ان کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ نے 5 نمازیں اس لیے فرض ادا فرمائی کہ میرے بندے 5 نمازیں پڑھنے سے تم 5 نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے. بعض علماء نے لکھا کہ 5 مصیبتیں ہیں جن میں سے ہر بندے نے گزرنا ہے. ایک ہے موت، دوسری ہے قبر، تیسرا ہے حشر، چوتھا ہے پل صراط اور 5واں ہے میزان. یہ 5 ایسی مصیبتیں ہیں کہ جن میں سے ہر بندے کو گزرنا ہی ہے، چاہے نیک ہو یا بد ہو. اللہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی. جو میرا بندہ 5 نمازیں پڑھے گا میں ان کو ان 5 مصیبتوں میں سے آسانی کے ساتھ گزار دوں گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت نماز کو فرض فرمائی. تو علماء نے جواب دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے رات کے وقت اتارا تھا زمین پر. تو وہ بڑا اللہ کے سامنے روئے، دعائیں مانگی. جب صبح کی روشنی ہوئی تو انہوں نے شکرانے کی نماز پڑھی. تو حضرت آدم علیہ السلام کے شکرانے کی نماز کی وجہ سے اللہ نے امت کو فجر کی نماز عطا فرمائی کہ تم بھی اپنے جو ہے والد اکبر کی طرح سے اپنے جو ہے اعمال کا شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ گے. پھر دوسرا، جنت میں جو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا وہ صبح کا وقت ہوگا. جیسے طلوع ہونے سے پہلے کا وقت ہوتا ہے نا، اس طرح کا وقت ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو تم دنیا میں فجر کی نماز پڑھو گے تو اس کے بدلے تمہیں میں جنت میں اپنا دیدار عطا فرما دوں گا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی شکرانے کے نوافل پڑھے تھے. بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا تو کنواں تھا اور یوسف علیہ السلام بچے تھے. اب کنویں کی تنہائی بھی تھی، اوپر سے رات کا اندھیرا بھی آ گیا. تو یوسف علیہ السلام بڑے غمزدہ تھے. ایک تو بھائیوں نے زیادتی کی اور دوسرا تنہائی تھی اور اندھیرا تھا. اور وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب مجھے باقی زندگی اندھیرے میں ہی گزارنی پڑے گی. جب تہجد کا وقت ہوا تو یوسف علیہ السلام بڑے پریشان تھے. حدیث پاک میں آتا ہے انہوں نے اس وقت دعا مانگی، اے اللہ میری پریشانی کو بھی دور کر دے اور جو بھی پریشان بندہ ہے دنیا میں اس کی بھی پریشانی کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو ایسے قبول کیا کہ وہ رات کا ایسا وقت ہوتا ہے ہر پریشان بندے کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کوئی بندہ فوت ہو گیا، گھر کے سارے لوگ پریشان ہیں، سارا دن روئیں گے، رات بھر روتے رہیں گے. آپ دیکھیں گے تہجد کے وقت ان کو بھی نیند آ جائے گی، وہ بھی پرسکون ہو جائیں گے. کسی بندے کی بیماری ہو تو آپ دیکھیں کہ تہجد کے وقت اسپتال میں مریضوں کی حالت پرسکون ہو جاتی ہے. تو ہر بندے کی پریشانی تہجد کے وقت میں اللہ کم کر دیتے ہیں. یہ یوسف علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے ہر پریشان کی پریشانی کو دور فرما دیا. پھر جب صبح کی روشنی ہونے لگی، طلوع ہونے کا وقت ہوا تو یوسف علیہ السلام نے شکرانے کے نفل پڑے تھے کہ چلو اندھیرے سے تو جان چھوٹی، مجھے پتہ تو چلا نا کہ یہ روشنی کا وقت آ گیا ہے. اب ان کے اس شکریہ کے نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے بھی پسند فرمایا کہ تم بھی یوسف علیہ السلام کی طرح اس وقت اگر فجر کی نماز پڑھو گے تم بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے. پھر ظہر کی نماز اللہ نے کیوں فرض فرمائی؟ اس لیے کہ ظہر کے بعد سورج ڈھلتا ہے
تو مومن کو اللہ نے سبق دیا، دیکھو چڑھتے سورج کی ہر کوئی پرستش کرتا ہے، لیکن جب سورج ڈھلنے لگ جائے تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ ہم چڑھنے اور اترنے والوں کی پرورش نہیں کرتے، ہم اپنے رب کی پرورش کرتے ہیں۔ ہم سورج اور چاند کی پرورش کرنے والے نہیں، ہم اپنے پروردگار کی عبادت کرنے والے بندے ہیں۔ پھر یہ کہ وہ گرمی کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو تم میں سے جو کوئی ظہر کی نماز پڑھے گا گرمی کے وقت میں اس کے بدلے اس کے لیے قیامت کے دن کی گرمی کا جو ہے نا برداشت کرنا آسان کر دوں گا، اس کو میں عرش کا سایہ عطا فرما دوں گا۔ پھر عصر کا وقت وہ وقت ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے جنت میں گندم کا دانہ کھایا تھا تو چونکہ ایک بھول ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نماز کو فرض فرما دیا کہ بندو تم بھی نماز پڑھو، تمہارے جد امجد سے بھول ہو گئی تھی، میں نے اس کو معاف کر دیا تھا، اب تم عصر کی نماز پڑھو گے، تم سے زندگی میں جو کہیں بھول چوک ہوگی میں اس کو بھی معاف فرما دوں گا۔ پھر عصر کے وقت حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ سے باہر نکالا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندو تم بھی حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس سکتے ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی قرضے کے اندر پھنسا ہوا ہے، ادا نہیں ہو رہا، کسی کا کاروبار بند ہے، چلتا نہیں، کوئی بیماری کی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، بیماری دور نہیں ہوتی، کوئی بچی گھر بیٹھی ہے، رشتہ نہیں آتا، وہ حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسی ہوئی ہے، اب اس مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکلے؟ عصر کی نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ان مصیبتوں کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے، مسئلوں کو حل کر دیں گے۔ پھر قبر میں جو میت سے سوال جواب ہوتا ہے تو اس وقت عصر کا وقت ہوتا ہے، تو عصر کی نماز اس لیے قائم فرمائی کہ جو بندہ عصر کی نماز دنیا میں پڑھے گا اس کے لیے قبر میں سوال و جواب کا دینا اللہ آسان فرما دیں گے۔ مغرب کی نماز اللہ نے کیوں فرض فرمائی؟ اس لیے کہ سارے دن میں جو غلطیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئیں، اب یہ مغرب کی نماز پڑھے گا اللہ پورے دن کے گناہوں کو اس کے بدلے معاف فرما دیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے مغرب کے وقت قبول فرمائی تھی، تو امت محمدیہ کو مغرب کی نماز دی گئی کہ تم اگر مغرب کی نماز پڑھو گے اس کے بدلے ہم تمہاری زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہاری توبہ کو بھی قبول فرما لیں گے۔ اب عشاء کی نماز یہ اس امت کی خصوصیت ہے، پہلے کسی امت کو عشاء کی نماز نہیں ملی، عشاء کی نماز امت محمدیہ ہی کو ملی ہے۔ کیوں کہ نبی علیہ السلام کو جو معراج ملا تھا وہ عشاء کی نماز کے وقت ملا تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کی امت عشاء کی نماز پڑھے گی، آپ کو تو میں نے جسمانی معراج عطا فرمایا، آپ کی امت کو عشاء کی نماز کے بدلے روحانی معراج عطا فرما دیا۔ ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں رکعتیں 2 ہوتی ہیں، 3 ہوتی ہیں یا 4 ہوتی ہیں؟ فجر کی 2 رکعت فرض ہے، ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، مغرب کی 3 رکعت فرض ہے، تو 2، 3 اور 4 رکعتیں، یہ رکعتوں کا سلسلہ اتنا ایسے کیوں ہے؟ 1 رکعت ہوتی، 2 رکعت ہوتی، کام ختم ہو جاتا، آخر 2 رکعت، 3 رکعت یا 4 رکعت میں کیا حکمت ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے اللہ نے فرشتوں کو بنایا جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، بعض فرشتوں کے 2 پر ہیں، بعض کے 3 اور بعض کے 4۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو میں نے پرواز عطا کی 2 پروں سے، 3 پروں سے، 4 پروں سے، اب آپ کی امت نماز پڑھے گی، رکعتیں 2 ہوں گی، 3 ہوں گی، 4 ہوں گی، جیسے فرشتوں کو روحانی ترقی میں نے عطا فرمائی، آپ کی امت کو ان فرائض کی رکعتیں پڑھنے پر میں روحانی ترقی عطا فرما دوں گا۔ پھر کل رکعتیں جو انسان کے اوپر لازم ہے وہ 17 ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی،
3 مغرب کی اور عشاء کی 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر، یہ 17 رکعتیں بنتی ہیں۔ تو 17 رکعتیں کیوں دی گئی؟ علماء نے جواب دیا کہ نبی علیہ السلام نے معراج میں 17 چیزوں کی سیر کی تھی، 8 جنتوں کی، 7 آسمانوں کی، تو 7 اور 8 15 بن گئے، اور 1 عرش اور 1 کرسی، 17 ہو گئے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 17 چیزوں کی سیر عطا فرمائی تھی، اس کے بدلے ہمارے اوپر 17 رکعتیں فرض فرما دی۔ امت ان 17 رکعتوں کو ادا کرے گی، میں ان کو بھی روحانی طور پہ سیر عطا فرما دوں گا۔ نماز معراج کیوں ہے اور عبادت معراج کیوں نہ بنی؟ اس لیے کہ نماز مومن اپنا سر سجدے میں اتنا جھکاتا ہے کہ انتہا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر کہیں گھاس والی جگہ ہو اور نماز پڑھنی پڑے تو بندہ اگر گھاس کے اوپر پیشانی لگا کے اٹھا لے تو سجدہ نہیں ہوتا، یا کوئی فوم کا گدا ہو اور بندہ اوپر پیشانی لگا کے اٹھا لے تو سجدہ ادا نہیں ہوتا۔ سجدے کے لیے ضروری ہے کہ اتنا سر جھکائے کہ نیچے سے زمین کی سختی محسوس ہونے لگ جائے۔ جب سختی نیچے سے محسوس ہوگی، اب سر نیچے جا ہی نہیں سکتا، تب سجدہ مکمل ہوگا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تو نے سجدہ کرنے میں اپنے سر کو جھکانے کی انتہا کر دی، اس حالت میں میرے بندے میں نے تجھے اٹھانے کی انتہا کر دی، میں نے تجھے معراج عطا فرما دیا۔ اس لیے سجدے کی حالت میں مومن معراج کی حالت میں ہوتا ہے۔ اب ایک اہم سوال کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی کیوں ضروری ہے؟ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا، نبی اسلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے۔ اگر کسی بندے نے نماز میں فاتحہ پڑھ لی تو باقی کچھ بھی نہیں پڑھا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوتی، نماز فاتحہ پڑھنی ضروری۔ اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے، وہ ذرا سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی آسمانی کتابوں میں اپنے معارف کو اتارا، اس سب معارف کو اللہ نے قرآن مجید میں اتار دیا۔ پھر قرآن مجید میں اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا اس کو اللہ نے سورہ بقرہ میں نازل کر دیا۔ پھر اللہ نے سورہ بقرہ میں جو کچھ نازل فرمایا اس کو سورہ فاتحہ میں نازل فرما دیا۔ اس لیے سورہ فاتحہ کو فاتحہ کہتے ہیں۔ یہ اوپننگ چیپٹر ہے قرآن مجید کا، اس کو باب القرآن کہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا دروازہ ہے، یعنی پورے قرآن میں جو مضامین تھے وہ سارے کے سارے سورہ بقرہ میں آ گئے، سورہ فاتحہ میں آ گئے۔ ذرا اس پر غور کر لیجئے کہ سورہ فاتحہ میں کیسے آ گئے۔ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ یہ 2 الفاظ ہیں جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اب پورے قرآن مجید میں اللہ کی جتنی تعریفیں ہیں، جتنی اللہ کی عظمت بیان ہوئی، اللہ کی کبریائی بیان ہوئی، وہ الحمدللہ کے لفظ میں سمٹ کے آ گئی کہ تعریفیں سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ تعریفیں سجتی اللہ ہی کو ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ دوسرے بندے کی تعریف کرے تو وہ بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ خاوند بیوی کی تعریف کرے تو وہ بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ کیوں؟ بیوی کو کس نے بنا